अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है उनके ख़त्म होने और इलेक्शन के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। बदस्तूर ये एक इबहम की सी कैफियत है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जहां ये कह चुके हैं कि जो असम्बली की मुद्दत है वो पूरी होने से पहले असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, काफ़ी हद तक ये बात वो वाजे कर चुके हैं, जिससे मुराद ऑब्वियसली यही है कि हुकूमत 90 रोज़ के अंदर 60 के बजाय 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की तरफ जाएगी, ये इरादा रखती है। लेकिन हुकूमत की जो इत्तेहादी MQM है उन्होंने आज एक और बहुत अहम बात कर दी और कहा गया कि पहले इस्लाहात, नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियां और फिर इलेक्शन होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर थोड़े लेट हो भी जाए तो खैर है, लेकिन पहले ये इस्लाहात होनी चाहिए, ये मामलात सेटल होने चाहिए। सो ये हमें इस कंक्लूजन के ऊपर लेके आता है कि इबहम अभी भी मुकम्मल तौर पर मौजूद है। दूसरा मामला निगरान सेटअप का है, जिसके हवाले से एक नई बहस छिड़ गई है। दुबई में जो मुलाकातें हुई उसके बाद यह कहा जा रहा था कि ये बात तय हुई दो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों के दरमियान कि निगरान जो सेटअप होगा उसका क्याम किस किस्म का सिलेक्शन करनी है। तो ये कहा गया कि सियासी शख्सियत को लगाया जाएगा। माजी में हम देखते हैं एक्सपर्ट्स, टेक्नोक्रेट्स, इस किस्म की शख्सियात जिनका सियासत से ताल्लुक न हो डायरेक्टली, उनको चूज़ किया जाता है इस पोजीशन के लिए जो तकाजा करती है न्यूट्रलिटी का। इसको कन्फर्म किया आज प्राइम मिनिस्टर के मुशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि किसी जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट या सहाफ़ी को निगरां वज़ीर आज़म लगाने की हम मुखालफत करेंगे। सियासी काम है, सियासी लोगों को ही करना चाहिए। हम प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो ओहदा तकाजा करता है कि एक सियासी शख्सियत इसके ऊपर पूरा उतर सकती है। इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे शुरू में, वो भी ये कहते हैं कि किस किस्म का केयर टेकर होगा। लगता यह है कि दो बड़े ही इसका फैसला करेंगे, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से वो कह रहे हैं। तो फिर ये कैसा केयर टेकर सेटअप होगा और इसके ऊपर कितना एतबार होगा दीगर जो पार्टीज़ हैं उनको। इसके अलावा हम प्रोग्राम के अंदर ये भी बात करेंगे कि PTI के चेयरमैन और उनके करीबी साथियों के ऊपर जो मुकदमात हैं, उसके अलावा उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बड़ी अहम शख्सियत थे उनके हुक्म दौर में, आज़म खान साहब, 1 माह से वो गुमशुदा हैं। उनके ऊपर क्या हुकूमती पार्टीज़ की पोजीशन है। इसके अलावा जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि PTI को माइनस किया जा रहा है। हमने एक और मामला भी देखा है पिछले एक हफ्ते के अंदर, बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई और ये कहा गया जो राइट्स वायलेशन का PTI की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जैसा कि हमने आज़म खान का हवाला दिया और पार्टी के दीगर रहनुमा जो गिरफ्तार है, इसके हवाले से इसराइल की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ये बात की गई थी, जिसपे इस वक्त की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो ये कहती है चेयरमैन PTI को कि ये इसराइली एजेंट हैं और वो इसीलिए इसराइल उनके हक में बात कर रहे हैं। इसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या माइंडसेट है हुकूमत का, किस बेसिस पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर आज परवेज़ खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में नई पार्टी PTI पार्लियामेंटेरियंस का क़याम किया है, उस बारे में भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन होगी। तकरीबन 57 से ज़ायद हैं PTI के साबिक अरकान सूबाई और कौमी असम्बली जिसमें जो उनकी हिमायत कर रहे हैं इसके अंदर। और बिलखुसूस मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में हम मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी बात करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछले साल जो सैलाब आए उसके बाद हुकूमत ने इन मुतासरा इलाकों को महफूज बनाने के लिए आखिर क्या ऐसे इकदाम किए, क्योंकि ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आई हैं और अभी जो बारिश हुई है वो तवक्को से कम बारिश रही है। आज की डेट तक की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन मुतासरा इलाकों में एक बार फिर बड़े पैमाने के ऊपर तबाहीकारियाँ हम देख रहे हैं। सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्लेजेस किए गए थे उसमें से किस हद तक हमें मौसूल हुए, किस हद तक हमने इन इलाकों को जो वल्नरेबल थे मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से वहाँ पर काम किया गया है। मेरे साथ प्रोग्राम में के पहले हिस्से में मौजूद हैं नन अदर देन शहरी रहमान साहिबा, आप वफाकी वज़ीर हैं बराए माहौलियाती तब्दीली और सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया शहरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मैं आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आज बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले इलेक्शन की अगर आप बात कर लें। हम प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात वाजे कर चुके हैं अपने पिछले 1-2 दिन में जो बयानात हैं कि असेंबली अपने वक्त का जो मुद्दत है उससे पहले तोड़ी जाएगी, यानी 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। आप और आपकी जमात का मौक़िफ़ इसमें मैं जानना चाहूँगी, आप लोग इससे मुत्तफ़िक हैं या फिर 60 दिन के अंदर अपने मुकर्रर वक्त पे असेंबली तहलील होकर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? जी शुक्रिया। पहले तो देखिए, जो भी हम पीपल्स पार्टी अनाउंसमेंट करेगी या फैसला करेगी वो मुशावरत करके करेगी और ऑलरेडी मतलब हम हर लेवल पर हर कमेटी में ये बातचीत तो चल रही है। तो अनाउंसमेंट हम एक तरफा नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं तो भी मतलब ये मीटिंग में वेन हो जाएगा। हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, लेकिन बेहतरी मैं समझती हूँ इसमें होगी कि सब एक यूनाइटेड या मुश्तरका मौक़िफ़ पेश करें जी और बर वक्त कर दें। ठीक, मैं नहीं यहाँ पे एक समझती मौक़िफ़ इत्तेफाक MQM की की इस तरफ वक्त से ज़रूरत है। जी
ठीक, MQM की तरफ से आज एक मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने तकाजा तो मुस्लिम लीग नून से किया इस मामले को एड्रेस करने का। वो कहते हैं मरदमशुमारी और जो इससे लिंक्ड मामलात हैं वो पहले किए जाएं, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये मामला अगर जोर पकड़ता है तो फिर डिले की तरफ हम जा सकते हैं। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी देखिए इस तरह तो हम बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं डिले करने के लिए, लेकिन मरदमशुमारी पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमने इसके इस वक्त जो अभी नताइज आए हैं मरदमशुमारी की वो बिल्कुल कबूल नहीं किए हैं। ये जो डिजिटल इस वक्त सेंसस हुआ है तो और 2017 का भी, उसमें भी ब्लॉक्स में हमने कहा था कि इजाफे करें और थोड़ा काफ़ी काम बाकी था शहरों के लिए, लेकिन पिछला इलेक्शन आखिरकार 2017 के उस पर हुआ था। तो अब ये कहना है हमारा कि देखिए इस वक्त जो है वी डोंट एक्सेप्ट दिस सेंसस आइदर, लेकिन अभी तक तो ये सिचुएशन है कि हमारी सोच में ये पुख्तगी आ रही है कि आप इलेक्शन इस वक्त टाइम पर करें, आइनी मुद्दत जो है वो असेंबलियों की ख़त्म हो और आप इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि फिर उंगलियां उठेंगी कि भाई आपने कोई ना कोई बहाना ढूंढा ताख़ीर का, ये वो। तो ये अच्छी बात नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि एक ऐसे तरीके से हम कोई रास्ता ढूंढें, और हर चीज़ का रास्ता हो जाता है। अगर डिले करनी है तो देखिए उसमें और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो बेहतरी अभी तक हमारी तरफ से मौक़िफ़ ये है कि टाइम पर होना चाहिए। यानी शरीफ साहब आप ये कह रही हैं कि पुरानी हल्का मोटी बात जो है ना जी, आइन की इस वक्त सबसे मोटी हिदायत ये है कि आप टाइम पे करें, और इस आइन के बानी हम रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने शराकत दारी हमेशा क्रिएट की, तो हमारी कोशिश रहेगी कि रास्ते निकालें कि आइन के मुताबिक टाइम पर इलेक्शन हो। जी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आइन के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, आइन की पामाली के इल्ज़ामात तो अक्रॉस द बोर्ड सब के ऊपर शहरी साहबा लग रहे हैं, लेकिन निगरान सेटअप का एक ऐसा आजकल एक बहस छिड़ी हुई है, जिसमें एक नई बात आज हमने सुनी जो कायरा साहब ने आज सुबह एक इंटरव्यू में कंफर्म की है कि ये तय हुआ है इस बार के कोई जज जर्नैल या सहाफ़ी निगरान सेटअप के अंदर उनको नहीं लाया जाएगा, इनफैक्ट सियासतदान को। तो ये अगर आप हमें एलेबरेट कर सकें कि इसके पीछे क्या माइंड सेट है, क्योंकि निगरान का तो पहला काम न्यूट्रल होना होता है, तो सियासी वाबस्तगी वाला कैसे न्यूट्रल निगरान सेटअप को हेड? आप मेरी गुजारिश सुन लेंगी। देखिए पहले तो हमने ये डाला, ये क्लॉज जो है ना केयर टेकर गवर्नमेंट्स का, ये तब आया है जब बहुत तवील अरसे के लिए मुल्क में मार्शल लॉ रहा है। तो इस हवाले से उस ज़माने में कुछ और ममालिक में भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स आई थी। मेरे ख्याल में शायद बांग्लादेश में था, फिर उन्होंने भी शायद हटा लिया है। नॉर्मल अब मैं समझती हूँ नॉर्म तो ये होना चाहिए, अभी हमने लॉ नहीं चेंज किया है, बट मेरी ज़ाती राय है कि जो केयरटेकर का पीरियड होता है उसमें काम बहुत कम होता है और एक गैर यकीनी सी रहती है। तो आउटगोइंग गवर्नमेंट सी को कंडक्ट कर लेना चाहिए जी। अगर मार्शल लॉ नहीं है तो आई डोंट नो, मैं ये अपनी ज़ात की बात कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल बहुत से दोस्तों में ये सोच है, और अक्सर और बेशतर क़यादत में भी, मैं सिर्फ अपनी क़यादत की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी दोस्तों में भी ये सोच है। अब ये बात एक्सप्लोर ज़रूर हो रही है कि ऐसा ना हो कि जो काम किए हुए हैं उन पर एक सवालिया निशान उठ जाए। इस वक्त पाकिस्तान का एक्सपोजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में बहुत है, न्यूट्रलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। वो तो आउटगोइंग गवर्नमेंट्स भी सारी दुनिया में कंडक्ट करती हैं। अमेरिका में जो बाइडन ही कंडक्ट करेंगे अगला इलेक्शन, और हर जगह ऐसे ही होगा। तो न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल देखिए इसमें पूरे इलेक्शन सिस्टम में, प्रोसेस में और अमल में हर सतह पे होनी चाहिए, जिसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है पीपल्स पार्टी ने, और इलेक्शन कमीशन आखिर कंडक्ट करेगा। निगरां हुकूमत तो उसमें ऊपर पे ही होगी। और एक बात ये ज़रूर है कि देखिए जब सियासतदान होते हैं तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि मतलब अभी आपने देखा कि IMF का अग्रीमेंट हुआ है, बड़ी मुश्किल हुई और आखिर वक्त पे उन्होंने एग्री किया, क्योंकि आपने उसको पहले पिछली हुकूमत ने उसको बिल्कुल उठा के फाड़ के फेंक दिया था। अपनी ही एग्रीमेंट को उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रेडिक्टेबिलिटी होती है उससे निकाल दिया, तो पूरे मुल्क पर एक शक की नज़र होने लगी। इन्वेस्टर्स, मल्टीलैटरल बॉडीज़ वगैरह सबको ये एक होने लगा कि पाकिस्तान में तो कुछ पता नहीं क्या होगा, सिटिंग गवर्नमेंट अपना अग्रीमेंट फाड़ के फेंक रही है तो क्या होने वाला है। इसलिए
یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو بھی حوصلہ رہے گا کہ سیاستدان اگر ہیں, دس از جسٹ ابھی کچی پکی بات ہے, اس میں کوئی وہ نہیں کہہ رہی کہ حتمی فیصلہ ہوا ہے, پھر بھی میں ہمیشہ کہوں کہ حتمی فیصلے ایک مشترکہ طور پر کیے جاتے ہیں, اور کچی پکی بات یہ سوچ ہے کہ پھر سیاستدان کم از کم لیکن ایسی کوئی شرط یا کوئی بات رکھی گئی ہے شہری صاحبہ کسی لیول کے اوپر, خواہ وہ IMF کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی, کہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی سوال ریز کیا گیا جو یہ اس آئیڈیا نے جنم لیا کہ سیاستدان ہونا چاہیے؟ نہیں, میں تو جی امبیسڈر تھی جب ایک نگراں سیٹ اپ تھا, اور یقین مانے ہر جگہ یہ بات ہوتی تھی کہ نگراں سیٹ اپ جو بھی کرے گا اس کی بہت مشکل سے آگے اس کی بات چلے گی, اینڈ وی ول ویٹ جب تک نئی حکومت آتی ہے, کیونکہ وہ ایک سینس ہوتی ہے جیسے ایک التوا سا آ جاتا ہے ہر کام میں نا, تو یہ تو ایک ہوتا ہے, یہ ایک خدشہ ہوتا ہے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ تسلسل ہو. اسی لیے زرداری صاحب نے بار بار اکنامک چارٹر کی بات کی ہے, اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہا ہے کہ ہم کسی سے نہیں لڑ رہے, ہم حالات سے لڑنا چاہتے ہیں, اور ہمارا مقدمہ بھی ہے وہ عوام کے بہتری کے لیے ہوگا. اس وقت بہت مشکل حالات ہیں جی, تو اکنامک چارٹر کی اگر وہ بات کر رہے ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں بات کی انہوں نے, یہ بات بہت اہم ہے تاکہ ان کمنگ حکومتیں, آؤٹ گوئنگ, کچھ کور پرنسپلز پر, فاؤنڈیشن کی باتوں پر اگری کر جائیں کہ یہ غیر یقینی کی جو فضا پہلی دفعہ پاکستان میں 24 یہ IMF پروگرام آیا 1950 سے جی, کبھی کسی گورنمنٹ نے اٹھا کے پھاڑ کے پھینکا نہیں ہے. چلیں کسی نے ختم نہیں کیا ہوگا, کمپلیشن نہیں کی ہوگی, کمپلائنس میں کچھ رہ گیا ہوگا, لیکن یہ نہیں کبھی ہوا. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت خطرات کا سامنا کرنا پڑا, بہت ڈیمیجز کا سامنا کرنا پڑا, اور سوالات ہر طرف جنم لے چکے ہیں, اور تسلسل بہت ضروری ہے, پالیسیز کے تسلسل بہت ضروری ہے جی. اچھا, جب یہاں پہ ہم کیونکہ اس چیز کے اوپر آج اتنا فوکس اس لیے بھی رکھے ہوئے ہیں, سیاستدان کیئر ٹیکر کی جو بات کی جا رہی ہے, کیونکہ حالات آئیڈیل ہمارے پاس شہری صاحبہ نہیں ہیں. جو بات آپ کر رہی ہیں کہ نگراں سیٹ اپ کا دنیا بھر کے اندر یہ کانسیپٹ موجود نہیں ہے, اور یہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں بہت سارے ماہرین جب ہم ان سے بات کریں, بالخصوص انڈیا کی ایگزامپل دیکھیں جہاں پر ان کا الیکشن کمیشن اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ ضرورت نہیں پیش آئی, ان کو نہیں پیش آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے راجہ ریاض صاحب, جن سے اوبویسلی ابھی تک کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے, اس حوالے سے آج پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں پہلے اتحادیوں سے بات ہوگی, لیکن وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر اگلا الیکشن لڑیں گے. سو ان سے کس قسم کی کنسلٹیشن ہوگی, اور شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو کوئی امید نہیں ہے آج کی ڈیٹ تک کہ ان سے بھی کسی قسم کا مشورہ اس پہ کیا جائے گا. تو آپ اور آپ کی جماعت کا کیا خیال ہے کہ PTI کو, جو لوگ ان کے موجود ہیں سیاست کے اندر اس وقت بھی, ان کو شامل کرنا چاہیے کنسلٹ کرنے میں اس معاملے پہ؟ جی دیکھیے, میں جو بھی کہوں گی میں اپنی ذات کے بارے کے حوالے سے بات نہیں کر سکتی ہوں. PTI نے اپنے لیے بہت ساری کشتیاں جلائی ہیں جی, عوام میں بھی اور ہر جگہ, اور ابھی بھی ان کے لیڈر بار بار کہہ رہے ہیں کہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ. تو میں ان کا کوئی ذہنی سٹیبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی, انسٹیٹیوشنل سٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی. اور وہ جو بات کہتے ہیں, ایک تو ان کے دور میں یو ٹرن والا لفظ مشہور ہوا جی, اب جو وہ بات کرتے ہیں پتہ نہیں وہ کس بات سے ان کو اگری کرائیں. ہم نے ان کے ساتھ بھرپور مثلا FATF پر اتنے کام کیے, اتنی مشاورت کی, اور ہم دیکھیے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سب کو مشاورتی دائرے میں لینا چاہیے, لیکن جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک مشترکہ ہوتا ہے. اور PTI نے اپنے آپ میں کسی نے اب ان میں کانفیڈنس نہیں رہ گیا. وہ ایک بات صبح کہتے ہیں, رات کو اس پر چینج کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو چور ڈاکو سے بات نہیں کرنی. ان کے جو لیڈر ہیں وہ پرسوں ترسوں کسی ویلاگ میں انٹرنیشنلی کہہ رہے تھے کہ مجھے چور ڈاکو سے بات نہیں کرنی, چور ڈاکو ہیں, چور ڈاکو ہیں. ابھی بھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ بالکل ناشائستہ ہیں اور زیب نہیں دیتی سیاسی کلچر. وہ جو اس وقت بو کے گئے ہیں وہی ان کو کاٹنا پڑا ہے, لیکن میں سوری ٹو سے کریڈیبلٹی نہیں ہے وہاں اس وقت کہ وہ, I mean he doesn't want to talk even now. وہ کہتے ہیں میں واپس آؤں گا 15 مہینے میں, اس کی ایسی تیسی کروں گا, میں اس کو جیل میں ڈالوں گا. جب وہ پرائم منسٹر تھے ملک کے باہر جا کے کہتے تھے آدھا ملک کرپٹ ہے, میں ان کو C کلاس جیل دوں گا, میں ان کو یہ کروں گا, سلوں پہ لٹاؤں گا. I mean this is his agenda. یہ آپ سوچیں کہ ملک میں آپ کو رات کو نیند کیسے آتی ہے, جس طرح آپ قرضے دے رہے ہیں, لوگوں کو مقروض کیا ہے. عوام کی ایک اس وقت عوام تکلیف میں ہے جی. انفلیشن, فوڈ انفلیشن جس لیول پر آ چکا ہے,
اور جتنے قرضے آپ نے لاد دیے ہیں پاکستان کی عوام پر، جو عوام نہیں دینا ہے جی، جتنے قرضے انہوں نے لیے، آئی ایم ایف کا پروگرام ایک طرف پھاڑا انہوں نے اٹھا کے، اور قرضے انہوں نے کتنے لیے؟ انہوں نے جتنے ڈبل 70 سال میں حکومتیں مجموعی طور پر نہیں لے سکی جو انہوں نے آ کے 4 سال میں کیا، انہوں نے ڈبل کیا، وہ فگر سب کے شہری سامنے۔ صاحبہ، جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ چور ڈاکو کہتے تھے، تو ہم اور بہت سارے جو مبصرین ہیں پاکستانی سیاست کو دیکھتے ہیں، وہ اس کا ایکشن ریپلے آج کل دیکھ رہے ہیں الفاظ کی حد تک۔ ہر دن کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں فتنہ، فساد، اور اس سب سے بڑھ کر اب اسرائیلی ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی، آپ نے خود نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو مولانا فضل الرحمان بہت سالوں سے کہتے آ رہے تھے، یا پھر اب جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسرائیل نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی کانکریٹ ایویڈنس جو ان کو اس حد تک آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہے کہ ان کو اسرائیلی ایجنٹ کہا جائے؟ دیکھیں، میں نے ان کو کبھی اسرائیلی ایجنٹ نہیں کہا، لیکن سوال ضرور اٹھایا ہے کہ تانے بانے ان کے تو ویسے ملتے رہے ہیں۔ اگر میرے لیے یا میری جماعت کے لیے بیٹا اس طرح کی حمایت کی جاتی، اگر ہم حکومت میں، اور آپ بتائیں کیا کیا نہیں کہا جاتا، اگر ہمارے جو بھی رشتے ہوتے، اور میں جو بھی کیچڑ میں انہوں نے کھڑے ہونا ہے یہ کھڑے ہوئے، جس کی فیملی کو جو گند اس وقت چل رہی ہے، میں ریپیٹ نہیں کر سکتی کیا ٹویٹس پہ بھی چل رہا ہے۔ کچھ ویلاگرز ہیں بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے بھی ریپیٹ نہیں ہوتا، کہ یہ ابھی بھی وہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے لوگ، ان کے سابق لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، فیملیز کے بارے میں۔ یہ بالکل وہ کلچر نہیں ہے جو ہم اپنی جو اپنے نئی نسل کی ذہن سازی اس طرح کی جا رہی ہے کہ جی اٹھو چلو تنصیبات جلاؤ، اور ابھی پرسوں کہا کہ مجھے اریسٹ کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا۔ بائی دا وے، آپ نے نوٹ کیا، اریسٹ کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا۔ میں نہیں کہنا چاہتی ان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، کون کہاں ہے، کس کی فیملی کہاں ہے، لیکن سمپل سی بات ہے جی کہ اگر ہمارے بارے میں ایسا اسرائیل حمایت کر رہا ہوتا تو سارے لوگ پوچھتے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ ایجنٹ ہے، میں نے کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگایا، وہ ضرور لگاتے ہیں، وہ تو ہر قسم کی ہر قسم کا آپ پر نام اور ہر قسم کی تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ وہ اگر کر رہے ہیں تو میں نہ کروں۔ دوسری بات یہ میں کہوں گی کہ دیکھیے، انہوں نے کون سا انہوں نے دروازہ نہیں چھوڑا، کون سی انہوں نے ادارہ نہیں چھوڑا، ملک نہیں چھوڑا، موقع نہیں چھوڑا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ انہوں نے پاکستان کو بدنامی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے کہا کہ جی مجھے کیوں نکالا، مجھے نکالا گیا کسی میمو پہ، آپ کو یاد ہے وہی میمو پر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، اس کو بھول جائیں، پھر انہوں نے دبا کے لابیسٹ لگائے امریکہ میں، اور پھر وہاں سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی، اور وہاں سے حمایت کروا رہے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ نے آئی ایم ایف تک کو لیٹر لکھوایا اپنے سابق فائنانس منسٹر سے کہ آپ پاکستان کو نہ دیں، اپنا پروگرام ایکسٹینڈ نہ کریں۔ اس سے بڑی آپ بات کوئی کر سکتا ہے؟ اگر میں نے آپ نے کی ہوتی تو ہم سوری پہ چڑھے ہوتے غداری کے نام پر۔ یہ کسی کی ہماری ٹریننگ نہیں ہے، ہم جتنی بھی مخالفت ایک دوسرے کی کریں گے، ہم جو بھی کریں گے، اس طرح پاکستان کی بدنامی، پاکستان کے عوام کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، کیونکہ مجھے اقتدار سے ایک مستقل چپک ہے، میرا خیال ہے کہ اقتدار میرا حق ہے، ان کا یہی خیال ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اقتدار آنی جانی چیز ہوتی ہے، یہ عوام کے ہاتھ میں فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کریں ان دی اینڈ الیکشن ہوتا ہے جی، اور بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب آپ آر ٹی ایس کر لیں لیکن نہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور آر ٹی ایس کے بغیر تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ ہوتی ہے 19-20 کی ریگنگ، لیکن عوام کے ہاتھ میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں بھی ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ کوئی چیز مطلب صرف ہر چیز میرے ہاتھ میں۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیچرل رائٹ ہے آپ ہر قانون سے بالا تر ہوں، آپ کو اٹھایا بھی مرسیڈیز میں لایا جائے، آپ وہیں سے عدالتوں کو ایڈریس کریں، آپ ہمارے لوگوں کو جس طرح چاہیں، خواتین کو مطلب جیلوں سے، ہسپتالوں سے لے جائیں، جس طرح مریم نواز کو اٹھایا، جس طرح فریال تالپور کو آدھی رات کو ہسپتال سے اٹھایا، ایم ایس چیختا رہ گیا، پیمز کا ایم ایس چیختا رہ گیا۔ بیانات کے I'm sorry, how do two laws apply here?
وہ کیا میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں، میں آپ کے سامنے جی. کچھ ایگزامپلز رکھنا چاہتی ہوں. ان کے جو تضادات ہیں وہ یقینی طور پہ ایک طرف ان کی بہت سی باتیں ہیں جو ان کا کل کا بیانیہ آج سے میچ نہیں کرتا، لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں یہاں پر. جو انسانی حقوق کے حوالے سے تو دنیا جو بھی حکومت یہاں پر موجود رہی ہو، اگر ان کے ساتھ وائلیشنز ہو رہی ہیں رائٹس کی تو اس کے اوپر دنیا بھر بات کرتی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اٹھائی جاتی ہے. یونائٹڈ نیشنز آواز نہیں اٹھاتی جی، میں نے نہیں کہا. جی جی، تو وہاں پر اگر کوئی یہودی آواز اٹھا رہا ہے، کرسچن آواز اٹھا رہا ہے یا مسلمان، اس کی بیسس کے اوپر اس کے تانے بانے اسرائیل سے جوڑنا، کیا یہ صرف یہی پورا مقدمہ ہے اس ٹائم پہ؟ نہیں. دیکھیے آپ اگر چاہتی ہیں کہ اسرائیل کی بات نہ کی جائے تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، اور میں نے کب کہا کہ پاکستان میں کوئی ہم مطلب دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، چاہے رائٹس کی حوالے سے بھی ہو، لیکن انہوں نے جو شور و وابیلا اٹھایا تھا کہ ہماری خواتین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. دیکھیے کسی کو بار بار پیپلز پارٹی نے کہا ڈیو پروسیس سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ہمیشہ کہا، ہمارے دور میں تو سیاسی کوئی قیدی ہوتا نہیں تھا. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سلوں پہ لٹائیں گے، آپ کی جو چھوٹا فریج ہوتا ہے آپ کی دوائیوں کے لیے وہ بھی لے لیا تھا. انہوں نے جو حال کیا لوگوں کا وہ سب لوگ بھول گئے. وہ ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اور جو خواتین کے حوالے سے میں نے خود کہا اور بہت سارے ہمارے دوستوں نے کہا جائیں ہیومن رائٹس کمیشن، آپ انڈیپینڈنٹ اداروں کو بھیجیں، میڈیا کو بھیجیں، نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کو بھیجیں. چلیے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو آپ ہیومن رائٹس کو بھیجیں. ہنا جیلانی جو کوئی مطلب ان کی زبان پر کوئی لگام نہیں لگا سکتا، وہ گئیں، انہوں نے رپورٹ نکالی، انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ نہیں، کیونکہ وہ ہم بھی جب جیلوں میں ہوتے تو وہ آ کے ریویو کرتی تھیں اور یہ سب کرتے تھے. آسمہ جہانگیر مرحوم بھی کرتی تھیں. اب یہ انہوں نے ایک عجیب و غریب بیانیہ بنا لیا. وہ ان کو صرف بیانیہ بنانے کا شوق ہے، اور وہ صبح کچھ ہوتا ہے شام کو کچھ ہوتا ہے. I'm sorry جی. اور ان کو کوئی تکلیف نہیں. ہاں جو انہوں نے جو جھوٹا بیانیہ بنایا خواتین کے حوالے سے، اس کو ہم نے پروگرام میں کور بھی کیا، ہنا جیلانی صاحبہ سے بات بھی کی، اور اس کے اندر جو غلط بیانی کی گئی تھی اس کو نشاندہی بھی کی. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اس دور میں ان کے دور میں جو چیزیں ہوتی رہی اسی میں ہم نے دیکھا نواز شریف کے لیے ان کی کیبنٹ کی ایک ممبر کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، ان کا ملک سے باہر جانے کا راستہ بھی ہموار ہوا، کچھ دیگر اس قسم کے معاملات بھی پیش آتے رہے. یہاں پر آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھتی ہوں. ابھی ہمارے پاس خبر ہے شہریار آفریدی صاحب جن کے پہلے بھائی انتقال کر کے پھر ان کی ہمشیرہ، ان کو وہاں سے جانے کی نہ صرف جنازے میں جانے کی بھی اجازت نہیں ملی. علی نواز امان صاحب ہیں، ان کے بھائی غیر سیاسی شخص ہیں، وہ گرفتار ہیں. پھر علی محمد خان صاحب ان کی پارٹی کے دیرینہ پکے رہنما تھے، وہ 7 مقدمات میں ان کی ضمانت ہوئی تو 8ویں میں ان کو گرفتار کر لیا. پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جو پرنسپل سیکریٹری تھے اس وقت کے پرائم منسٹر کے عمران خان کے، اعظم خان صاحب، وہ غائب ہیں، ڈس اپیئرڈ ہیں. اس وقت 1 مہینہ ہو چکا. رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑا غیر سنجیدہ اس کے اوپر بیان دیا اور کہا کہ ان کی فیملی کو معلوم ہے، جس کے بعد ان کی فیملی میں پریشانی مزید بڑھ گئی. اس کے علاوہ ہمارے ایک میڈیا پرسن ہے عمران ریاض صاحب، وہ پچھلے کئی مہینے سے انفورس ڈس اپیئرنس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کہاں پر ہیں. تو ان چیزوں پہ آپ کی جماعت کو سوال اٹھا رہی ہے؟ ساری حکومتی اونچ نیچ کا اس وقت آپ ذمہ دار ٹھہرا دیں، سارے سوال کر لیں. پیپلز پارٹی کا نہیں، آپ بے شک لنک کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اس میں میں آپ کو پھر کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی نہ. ہم ڈس اپیئرنسز میں ہم نے بہت اس میں قیمت ادا کی ہے اور ہمیشہ آواز اٹھائی ہے جی. سو آئی ایم سوری، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ڈیو پروسیس ہونی چاہیے. اس صورتحال میں ایک کیس بائی کیس، مجھے تو پتہ بھی نہیں شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ بتا رہی ہیں. ہر کیس بائی کیس ہماری ایک کمیٹی ہے کابینہ کی، وہ ڈسکس کرتی ہے، ان کے سامنے حقائق پیش ہوتے ہیں. میں خود جی ڈس اپیئرنگ پرسن تھی مشرف کے دور میں، نہ آپ نے کوئی شو کیا نہ کسی نے کچھ کیا. جیوں نے تھوڑا سا بتایا اس زمانے میں. میں نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی صحیح عمل ہے، لیکن مطلب اس طرح اگر ہو رہا ہے تو وہ شہری صاحبہ ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا، یہ آن دا فیس آف اٹ ایک ڈیموکریٹک دور ہے، اس لیے ہمیں لبرٹی ہے اس کے اوپر بات کرنے کی. وہ بالکل یکسر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موازنہ ہو سکتا ہے ان حالات کا ان دور سے جس میں آپ لوگ کی اتحادی حکومت میں ہے، تو وہ پھر میرے لیے کافی اسٹرینج بات ہوگی. لیکن میں صرف اس موضوع کے اوپر ایک آخری سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنے تہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں یہ چیز نہیں پتا، لیکن باقیوں کا میں کہہ رہی ہوں سب کے سامنے ان کو ڈیو پروسیس فیس ضرور کرنا چاہیے، اور ان کو اور ان کی فیملیز کو پتہ ہونا چاہیے وہ کہاں ہیں. سب کے ساتھ وہی انصاف ہونا چاہیے جو
ہم جس کا کہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق ہے. انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اس کے حوالے سے، بلکہ مجھے موقع ملا یورپین یونین کے پاکستانی ڈیلیگیشن ایک جرنلسٹ کا گیا تھا وہاں پر، اس حوالے سے نہ صرف بات کرنے کا بلکہ آپ کی کافی پذیرائی بھی اس حوالے سے دونوں اطراف سے سنی گئی، جو وہاں پر ان کے پارلیمنٹیرینز تھے اور ان کے آفیشلز تھے، بالخصوص جو کلائمیٹ چینج سے متعلق تھے. اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ پاکستان کس طریقے سے وکٹم ہے کلائمیٹ چینج کا، اس کو آپ نے اجاگر کیا دنیا کے سامنے. لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ آنے والے دنوں میں ہم کیسے ایک ایسے سسٹینیبل پروگرامز بنا سکتے ہیں جس سے ہم اس حد تک ہمارے اوپر اثرات نہ ہوں، جہاں پر اس چیز کو ایکنالج کیا گیا کہ پاکستان کا کاربن ایمیشنز کے اندر کوئی رول نہیں ہے اور ہم یقینی طور پہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ہمیں اس وقت پلیجز ملے تھے آپ سب کی ایفرٹس سے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ $10 بلین کی جو بات ہوئی تھی اور ابھی جو حالیہ جو صورتحال بنی ہے دریائے ستلج میں، اس کے حوالے سے کیا نقصانات ہیں، آپ بتا سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، نقصانات تو اس وقت جاری ہیں اور یہ NDMA مانیٹر کرتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ موسمیات میرا بالکل شعبہ نہیں ہے. یہ ایکسٹریم ویدر ہے. کلائمیٹ یعنی اس کے پیچھے جو پالیسیز ہوتی ہیں انٹرنیشنلی، جو ہم نے وہاں اپنے ملک کا مقدمہ لڑنا ہوتا ہے، یہ ہی اس پوری جو منسٹری ہے اس کا ریمیٹ ہے. کوئی 26 بلکہ ٹریٹیز اور کنونشنز اور میمورینڈمز ہیں جن میں ہم وہاں جا کے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو یہ زیادہ تر ہمارا ICT اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں انٹرنیشنلی رول ہے. بلکہ یہ ایک زمانے میں منسٹری ضم بھی کر دی گئی تھی، پھر اس کو پھر سے ریوائیو کرنا پڑا کیونکہ انٹرنیشنل ٹریٹیز سب نیشنل ہوتی ہیں. تو آج بھی ہم بیٹھ کر اربن پالیسی دیکھ رہے تھے، وہ انٹرنیشنلی کمپلائنس میں کیا کیا وہ ہے. جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں دیکھیے لاسز اور ڈیمیجز یہاں بہت ہوتے ہیں. یہ اس وقت نارمل مانسون سیزن چل رہا ہے جس کے لیے ہر صوبے کو ہم نے بار بار کہا ہے، جبکہ کام یہ نہیں ہے لیکن بار بار کہا ہے کہ پلیز آپ چوکنا رہیں. آپ لوگوں کو جو جہاں جہاں پانی جمع ہو سکتا ہے زیادہ وہاں سے ہٹائیں، یعنی ریور بیڈز کے دور لوگ رہیں. اور یہ سوچ آپ پختہ کریں کہ اب موسم جو ہے اور ماحول جو دونوں یہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. چاہے اس میں آپ کا ہاتھ ہو یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر آپ کا گھر جل رہا ہے تو آپ کو اپنے لوگوں کو بچانا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس صورتحال میں جب لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں، جیسے آج ایک رپورٹ آئی کہ ایران میں کوئی 66 ڈگریز سینٹی گریڈ کہیں ان کے کسی ایئرپورٹ پہ رپورٹ ہو رہا تھا. اور پاکستان پچھلے 3 سال سے سب سے گرم جگہ رہی ہے پورے سیارے پہ، پورے پلانٹ پر، 53 ڈگری سینٹی گریڈ. اب جو ہیں یہ ریکارڈز اگر یہ بات صحیح ہے، ہر جگہ ریکارڈز ٹوٹ رہے ہیں. پورا یورپ جل رہا ہے، آپ نے دیکھا کس گرمی کی لپیٹ میں ہے. اب ہر قسم کے آفات آ سکتے ہیں. وہ دنیا میں کہیں اور کچھ ہو رہا ہے، اس سے بارڈر کا تعلق نہیں ہوتا اور وہ آپ پر نازل ہو سکتا ہے. اس لیے لوگوں کو جو نارمل مانسون فلڈنگ ہوتی ہے اس سے کہا گیا ہے پلیز آپ لوگ اسے سیریسلی لیں. لیکن سوری ٹو سے 8 بجے کا شو 14 مہینے ہو گئے، کوئی 8 بجے کے شو نے اباؤٹ کلائمیٹ بات نہیں کی ہے. جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے دے وانٹ ٹو ٹاک کہ جی اب کیا ہوا وہاں کیا. دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے. آپ سوچیں کہ اس کی اتنی نیشنل کلین ایئر پالیسی آئی نومبر میں، گارنٹی دسمبر میں آدھا لاہور بند ہوگا کیونکہ آپ کی ہوا میں اتنی آلودگی ہوگی. لیکن قسم ہے کہ وہ پالیسی کہیں چھپی فرنٹ پیج پہ، کسی فرنٹ پیج پہ نہیں. میں اگر آپ کو اونٹ پٹاک سیاسی بیان دے دوں گی وہ پکا چھپے گی، آپ کے بلیٹن میں بھی چلے گی. لیکن جو سٹرکچرل ریفارم ہم لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں، صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو آگے لے، وہ نہیں انٹرسٹ ہے. نہیں، جب ڈیزاسٹر آئے گا، جب سائیکلون آئے گا، جب سونامی، یہ ساری چیزیں آئیں گی تب سوال ہوتا ہے جی اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے، فارسٹ فائر کیوں ہو رہی ہے. بھائی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ اقدامات اٹھانے ہیں، پورے سال ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، پالیسیاں بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. میڈیا کے حوالے سے جو آپ بات کہہ رہی ہیں درست نشاندہی کر رہی ہیں. اس میں ہمارا جواب شکوہ بھی ہے کہ جب ہمیں شہری صاحبہ جی اس پہ ہم نے اور ہم سے یہ شکوہ، ہمیں اپنی ترجیحات بہت درست کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کو تو ہمارا سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے، لیکن جواب شکوہ بھی یہ ہے کہ جب ہمیں
پرائم ٹائم کو جو ہے وہ بنیادی آئینی معاملات کے اندر حکومت کس کی رہے گی؟ ایک پارٹی راتوں رات بنے گی، ختم ہوگی، جھایا رہے، یا پھر بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ تو پھر ہمارا توجہ آج یہ ہوا، کل کون الیکشن لڑا، کون سی کون کہاں پہنچا. میں آخری سوال شہری صاحبہ اس پہ ایک اور آخری یہ اس پہ میں چاہ رہی ہوں آپ لازمی بات کریں. تو یہ جو پلیجز ہمیں ملے تھے اس کو بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اب اس کا سٹیٹس ایک تو اگر آپ بتا دیں، دوسرا اب کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا آپ لوگوں کے اس دور حکومت کا، تو پالیسی کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عملی اقدامات یا جس کو ہم اچیومنٹ کہہ سکیں آپ جو حاصل کر پائیں اہداف میں سے جو آپ نے خود طے کیے ہوں گے اپنے؟ جی ہمارا کام پالیسیز بھیجنا ہے صوبوں کو، ان سے کنسلٹ کرنا ہے، بٹ ہمارے فلیگ شپ پروجیکٹس جو ہیں بہت بڑے بڑے، لیونگ انڈس انیشیٹو ہم نے لانچ کر دیا، 17 سے 19 بلین کا ڈالرز کا پروجیکٹ ہے وہ، جو اب صوبوں نے پروجیکٹائز کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے فنڈنگ obtain کر لی. ابھی ریچارج پاکستان کا آپ نے سنا ہوگا، جو دریاؤں کو اور ویٹلینڈس کو ان کی جو بدحالی ہے ان میں بہتری لاتا ہے. پانی جو بالکل سارا کھارا ہو چکا ہے، آلودہ ہو چکا ہے، ان کو پھر سے وہ ریوائیو کرتا ہے، اور جو پانی کی سطح گرتی جا رہی ہے اس میں بحالی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بیسکلی ہمارے دریاؤں کی، ویٹ لینڈس کی، کوسٹل ایریاز کی جو صحت ہے لٹرلی، اور اس کے مرین لائف کی، وہ تو یہ $77 ملین کا ابھی اپروو ہوا ہے ہمارا. یہ سارے پروجیکٹس ہم نے ورلڈ وائلڈ لائف کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، یہ اپروو ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی ہماری فتح ہے لیونگ انڈس انیشیٹو. تیسرا ہم نے نیشنل کلین ایئر پالیسی دی ہے جی، جو صوبوں کو اب امپلیمنٹ کرنا چاہیے. آپ بے شک صوبوں سے پوچھئے آپ نے کیا کیا، آپ کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے ہم نے دیا. آپ پر ہم زبردستی لاگو نہیں کر سکتے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن آپ بتائیں آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے جی، آپ ضرور ان سے پوچھئے گا اور میں آپ کے ساتھ ہوں گی. پھر آپ بتائیں کہ ہم نے نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی، ابھی بھی میں اس کا نیشنل ایکشن پلان اپروو کر کے آئی ہوں، جس میں بہت کام ہے لیکن کرنا ہوگا. پالیسی بنتی ہے، اس کے بعد کام کرنا ہوگا. آپ کے پچھلے دور میں کوئی 160 سمجھیں کنٹینرز لوڈ ہوئے تھے ہیزرڈس ٹاکسک ویسٹ، یعنی کہ جو بالکل ٹاکسک ویسٹ ہے، دوسرے ممالک نے آپ کے سمندر میں ڈمپ کیے تھے، آپ کی کوسٹ لائن پہ. آپ کے پاس روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اس کے بعد میں اور وہ چپ ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا. کیوں بھائی؟ ہم تو اریسٹ کرتے لوگوں کو. اور یہ ضروری ہے کہ ہم شعور بھی بیدار کریں. تو پالیسیز بہت ساری ہیں. اب ہم نیشنل ایڈپٹیشن پلان بھی بنا رہے ہیں پاکستان کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں کہہ سکیں اٹھ کے کہ ہم اور COP27 میں آپ نے دیکھا ہم نے جس طرح لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی لیڈرشپ بنانے میں لیڈرشپ دی. اس میں فارن منسٹر، پرائم منسٹر، سب کی اس میں شمولیت تھی، ٹیم ایفرٹ تھا، بٹ پاکستان لیڈ کر رہا تھا وہ. اور 10 بلین 10 ارب ڈالرز کے حوالے سے جو پلیجز تھے، سوری جو 10 ارب ڈالر کے پلیجز ہم نے جنیوا میں حاصل آپ نے کیے آپ سب کی ایفرٹ سے، ان کا سٹیٹس کچھ بتایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے؟ سٹیٹس یہ ہماری اکنامک افیئرز ڈویژن اس وقت ہی میٹنگ کر رہا ہے، بلکہ کل ہوگی، where they will finally give us the report کہ کیا کیا ہوا ہے. ابھی تک آدھے تو رول آؤٹ لگ بھگ اپروکسیمیٹلی ہوئے ہیں، مگر بہت سارے پروجیکٹ سے لنک ہوئے ہیں. تو یعنی کہ جب پروجیکٹ ان کو ملے گا تو وہ پروجیکٹائز ہوگا تو ملیں گے. دوسرے جو ہیں UN کے تو 50% ہیومینیٹیرین ریلیف بھی 64% آ چکا تھا جی. تو اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن سب اپنا اپنا رول آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ 1-2 سال میں سارے رول آؤٹ ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کو اپنی اپنی پروجیکٹس دینے ہوں گے تاکہ ہم ان کو آگے لے کر ان کی ریئلائزیشن پر ان کو پوری آپٹیملی مینیج کر سکیں جی. بہت شکریہ شہری صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، اہم ترین معاملہ پاکستان کے لیے اس وقت یہ کلائمیٹ چینج کا ہی ہے جس کی منسٹری شہری صاحبہ سنبھالتی ہے، اور انہوں نے تفصیلی طور پہ بتایا اپنے اقدامات کے حوالے سے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو آج جو پہلے اصلاحات اور حلقہ بندیوں کی بات کی گئی ہے MQM کی طرف سے اور بعد میں الیکشن کی، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے امین الحق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विफाकी वजीर हैं, सीनियर रहनुमा MQM। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब आपके वक्त के लिए। आज की बहुत सारी डिस्कशंस आप लोगों के इस मौक़िफ़ के हवाले से चल रही हैं इलेक्शन के ऊपर, जो आप लोगों ने कहा कि हल्का बंदियाँ मरदमशुमारी के मामला पहले तय हों और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अभी हमारे साथ शहरी रहमान साहबा मौजूद थी, उनके अपने ज़ाती ख्याल का इजहार वो कर रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि उनकी जमात की नज़र में इलेक्शन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अहम है, और अगर ये हल्का बंदियों का मामला नहीं भी सेटल हो सकता, जिस तरह पिछली दफ़ा पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन हुए थे, इस बार भी उसमें चले जाना चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, यस, MKM पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद सियासी जमात है, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कायदा कानून और पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, 1 मैन 1 वोट के हवाले से बात करता है। किसी शहर को, किसी इलाके को, किसी सूबे को मेरा ख्याल है कि पीछे नहीं रखना चाहिए। और इसीलिए MKM पाकिस्तान क्या कहती है, MKM पाकिस्तान सिंपल सी बात कर रही है कि हम सब लोगों की बड़ी कोशिशों से, जिसे कहते हैं शहरी सिंध में MKM की आवाज़ थी, किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने भी आवाज़ उठाई थी, बलूचिस्तान के अवाम की भी ये ख्वाहिश थी और गालिबन क्वाटा के अवाम की भी, कि नई मरदमशुमारी कराई जाए, और इसीलिए डिजिटल मरदमशुमारी कराई गई थी। और डिजिटल मरदमशुमारी का आने का मकसद है कि साफ और शफाफ तरीके से मरदमशुमारी हो, जिसमें तमाम शहर, तमाम सूबे के लोगों को शामिल किया जा सके। और इसी बुनियाद पर MKM क्या कहती है, MKM ये कह रही है कि पुरानी मरदमशुमारी या हल्का बंदियों पर इंतखाबात नाकाबिल कबूल है। MKM ये पाकिस्तान मुतालबा करती है कि जो 2023 का डिजिटल सेंसस कराया जा रहा है, इसके नतीजे का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। ऐलान करने के बाद कोशिश की जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कम से वक्त में डिलिमिटेशन करे, हल्का बंदियां करे, और उसके बाद नए इंतखाबात को नए डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक करवाया जाए। अमीनुल हक साहब, ये मामला आप लोगों के लिए बहुत संजीदा है, तो बसूरत दीगर अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता तो हम ये सुन सकते हैं आप लोगों से कि आप बॉयकॉट की तरफ जाएं या कोई एक्सट्रीम जो इंतहाई मेजर्स होते हैं उसमें की तरफ जाएं? देखिए, मेरा ख्याल है कि किसी मौके पे, किसी स्टेज पे MKM ने ये नहीं सोचा और ना ये सोची, क्योंकि हम समझते हैं कि अवाम के वोटों के साथ आगे बढ़ा जाए। आप सबने देखा था कि अगर हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन बायकॉट किया था तो उसके पीछे रीजन था, और रीजन साबित भी हुआ कि 53 यूसी ऐसी थी जिनको कम गिना गया था, और बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसको शामिल किया। इसका मतलब कि यस, MKM की जो पॉइंट ऑफ व्यू था, MKM जो मुतालबा था, वो सच साबित हुआ। आज MKM पाकिस्तान अर्बन सिंध के शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पिछले 3 दहाइयों से तमाम इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतती हुई चली आ रही है। हम जिसे कहते हैं कि पूरी ताकत के साथ इलेक्शन की अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, और आपको ये सुनकर खुशी होगी और हैरानगी भी होगी कि यस, MKM पाकिस्तान ने छोटे छोटे पैमाने पे अपनी राब्ता मुहिम ऑलरेडी कराची, हैदराबाद, सक्कर और नवाबशाह में शुरू कर चुकी है। तो हमारा तो अवाम के साथ राब्ता है, उनके साथ उठना बैठना, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो हमारी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी, इलेक्शन में हर तरफ पे हिस्सा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। MQM वाज़े तौर पे बात सामने रख इन इशूज़ को पहले एड्रेस किया जाए, जो ऑब्वियसली उनके दरीना मुतालबे हैं। इत्तेहाद में शामिल होते हुए भी ये मामलात रखे गए थे, इन पे कुछ मामला तय हुए थे, लेकिन उसके ऊपर इनके मुताबिक अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। अमीनुल हक साहब और शहरी रहमान साहबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।